بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ لیکن اسلام کو اتنی بڑی کامیابی جو خون حسین نے دلوائی، وہ بھی بغیر قربانی کے نہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ ہمارے گھروں میں اور ہمارے خاندان میں اور ہماری برادری میں اور ہمارے شہر میں یہ وہ اسلام زندہ رہے تو ہمیں بھی قربانی دینا ہوگی۔ خالی حسین ہی کا خون اسلام کے لیے نہیں، ہر مومن کا خون چاہیے۔ یہی وجہ ہے کربلا میں اگر اکبر کا خون بہا تو غلام حبشی جون کا خون بھی بہا، تاکہ ہمیں اور آپ کو پتا چلے ہر ایک کی ذمہ داری۔ اور اتنی آسانی کے ساتھ اتنی بڑی کامیابی نہیں ملی، اتنا بڑا امتحان اور کتنی بڑی قربانیاں اہل بیت کو دینا پڑی۔ سجاد تو ساری زندگی شام کو یاد کر کے روتا رہا، مگر اسی شام میں سجاد نے کتنا بڑا انقلاب برپا کیا۔ سجاد کے اس انقلاب میں بہت اہم حصہ ننھی سکینہ کا بھی تھا۔ دربار شام جہاں یزید جیسے گھمنڈی اور مغرور کے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ توجہ دیکھ کون آیا، سب معلوم ہے، مگر کسی کی توہین کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے نظر انداز کر۔ تاریخ کے اوراق پر یہ جملہ بھی آنا تھا کہ ہندا کا پوتا تخت حکومت پر سینہ تان کے جام شراب ہاتھ میں لے کے بیٹھا، اور محمد کی نواسیاں قیدی بنائی ہوئی، بازوؤں اور گردن میں رسی ہے، سر جھکائے کونے میں کھڑی۔ یہ بھی آنا تھا تاریخ اسلام پر۔ اور یزید کی حالت دیکھی، ایک تو ویسے ہی اقتدار کا نشہ ایک نشہ ہوتا، تخت پہ بیٹھا، پھر شراب بھی پی رہا ہے، جام شراب قصدن ہاتھ پہ لیا ہے، آئے تفسیر والا گھرانہ سامنے کھڑا ہے، اور یہ بے حیا اپنے ہاتھ میں جان بوجھ کے شراب کا جام لے کے بیٹھا، اور ساتھ میں جوا بھی کھیل رہا، بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کون آیا، میں اپنے کاموں میں لگا ہوں۔ اور ایک کونے میں اتنی دیر تک محمد کا گھرانہ قیدی بن کے کھڑا رہا، اتنی دیر تک کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگے۔ جس بیوی نے ساری رات شام غریبہ چوب خیبہ ہاتھ میں لے کے لٹے گھر کا پہرا دیا، اتنی دیر دربار میں کھڑی کی گئی کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگے۔ چاروں طرف دیکھا، ایک غیرت مند مسلمان نہیں ہے جو آگے بڑھ کے یہ کہتا اے محمد کی نواسی، تو ضعیف بھی ہے، تیرے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہیں، تو بیٹھ جا، ہم کھڑے ہو جاتے۔ دیکھیں تاریخ میں آ جاتا کہ یزید کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا یا اسے اپنی جگہ نہ دینے دی، الگ بات تھی، تاریخ میں آیا بھی نہیں۔ رومی سفیر کا واقعہ آ گیا، عیسائی عالم کا واقعہ آ گیا، یہودی راہب کا واقعہ آ گیا، کسی مسلمان کا ایک جملہ نہیں آتا۔ ایک جملہ میں اکثر جناب عباس کے لیے کہتا ہوں، وہ پھر آ جائے گا۔ ساری کائنات کا مشکل کشا ہے اہل بیت کا گھرانہ۔ دنیا میں کسی میں کوئی پریشانی آ جائے وہ کس کو پکارتا ہے؟ مومن ہی نہیں، کافر بھی، انسان ہی نہیں، جانور بھی، اہل بیت سب کے مشکل کشا۔ لیکن اگر اہل بیت پہ کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو اہل بیت کے مشکل کشا کا نام ہے عباس۔ ایک بار زینب نے چاروں طرف نگاہ ڈالی، ایک گوشے میں کٹے سر نظر آئے، جس میں عباس کا سر جو دکھائی دیا، زینب نے فریاد کی عباس تو نہ رہا تو آج یہ وقت آ گیا ہے کہ تیری بہنوں کو اتنی دیر دربار میں کھڑا رہنا پڑ رہا۔ مگر یزید وہ تو شراب کے نشے میں، جوئے کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں، اور سب سے بڑھ کر دشمنی اہل بیت کے نشے میں، دیکھنا ہی نہیں۔ پھر یزید کی توجہ کیسے ہوئی قیدیوں کی طرف؟ ایک ننھی بچی ہے جس کا ایک ہاتھ چہرے پر ہے، ایک ہاتھ گلے پر ہے، کبھی کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی بیٹھ جاتی ہے۔ 28 رجب کی ایک روایت بہت بے موقع پڑھ رہا ہوں لیکن مصائب مکمل کرنے کے لیے۔ 28 رجب کی ایک روایت پڑھی جاتی ہے کہ جب حسینی قافلے کے چلنے کی تیاری ہو گئی اور صغرا کو یقین ہو گیا کہ میرا بابا مجھے نہیں لے جا رہا،
ابھی تک امید تھی شاید پھوپھی زینب سفارش کر دیں، شاید اما رباب سفارش کر دیں، پتا چلا کہ اب میں نہیں جاؤں گی، تو آگے آئی رباب کے قریب، اماں جب سے میرا اصغر بھیا پیدا ہوا ہے میں نے تو اسے نہ دیکھا نہ گود میں لیا، سغرا بیمار ہے، اور جو نیا بچہ نو مولود نیو بورن بیماروں کو ذرا اس سے دور رکھا جاتا، سغرا خود دور تھی، لیکن اب جب دیکھا کہ جا رہا ہے قافلہ، اماں اب تک میں نے اپنے اصغر کو نہ دیکھا ہے نہ گود میں لیا، ذرا ایک لمحے کے لیے میرے اصغر بھیا کو میری گود میں لے لیا، اصغر کو گود میں لیا اور ایک جملہ کا، اصغر بھیا سب تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا تو بھی مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا؟ کس طرح بہن کے دل سے یہ بات نکلی، اصغر جو سینے سے چمٹا، حسین کا پیغام آیا، زینب بیویوں سے کہو سواریاں آ گئی ہیں، جلدی سے گھروں سے باہر آ، رباب آگے بڑھی، اصغر بھائی بیٹا قافلہ چلنے والا ہے، اصغر نے منہ پھیر لیا، بہن کے سینے سے چمٹا، ام فروا آگے آئیں، اصغر بیٹا میری گود میں آ جا، ام کلثوم آگے آئیں، حسین کا پیغام آ رہا ہے، دوسرا پیغام، فاطمہ کبریٰ آگے آئیں، ننھی سکینہ آگے آئیں، اصغر ہے کہ سغرا کی گود چھوڑنے کو تیار نہیں، حسین کا تیسرا پیغام آیا، اب زینب خود آگے بڑھی، اصغر بیٹا زینب کی گود میں آ جا، اور اصغر ہے کہ منہ پھیر کے سغرا کی گود میں منہ چھپائے لیٹا ہے، یہاں تک کہ چوتھی بار حسین کا پیغام نہیں آیا، خود حسین آ گئے، زینب تجھے پتا ہے کہ رات سے پہلے مدینے سے نکلنا ہے، دیر ہو رہی ہے، آخر بیویاں کیوں باہر نہیں آ رہی؟ کہا بھیا اصغر نہیں مان رہا، سغرا کی گود چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، آقا قریب آئے، ایک جملہ اصغر سے کہا اور بس، گویا اصغر ایک طرح سے اچھل کے سغرا کی گود سے حسین کی گود میں آیا، حسین نے کہا اصغر میں تجھے تیری بہن سے الگ نہ کرتا، لیکن جو کربلا میں مجھے جہاد کرنا ہے اس میں مجھے تیری ضرورت بھی ہے، تیرے بغیر میرا جہاد مکمل نہیں ہو سکتا۔ بس سنا اصغر نے، بابا کو میری ضرورت ہے، کربلا کا ننھا مجاہد باپ کی گود میں آیا، اسی طرح سجاد نے کہا ہوگا شاید سکینہ بہن میں تجھے شام کے اس زندان میں اور مصائب میں نہ لے جاتا، لیکن جو کامیابی مجھے شام میں حاصل کرنا ہے اس میں سکینہ مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ چنانچہ بازار دربار شام میں یزید نہ علی کی بیٹیوں کو دیکھ رہا، نہ محمد کی نواسیوں کو، نہ امام وقت کو نظر انداز کر رہا، ننھی سکینہ کا جہاد دیکھیے، بس ایک بات، سکینہ ہے جس کی وجہ سے یزید ادھر متوجہ ہوا، ایک بار منہ پھیرا، کہا کہ اے بچی یہ تو کیا کر رہی ہے؟ ایک ہاتھ چہرے پر ہے، ایک ہاتھ گلے پر ہے، کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھتی ہے، پہلے بتا تو ہے کون؟ کہا انا فاطمہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی فاطمہ ہوں، بابا مجھے پیار سے سکینہ یا سکینہ کہا کرتا تھا۔ یزید نے کہا اچھا یہ ہے حسین کی سکینہ، یہ ایک ہاتھ چہرے پر کیوں ہے؟ کہا یزید میری بہنوں اور پھوپھیوں کے بال بڑے، بالوں سے چہرہ چھپا لیا، آئے سکینہ کے تو بال بھی اتنے بڑے نہیں آئے ہیں تو میں نے ہاتھ سے چہرہ چھپایا، اچھا تیرا ایک ہاتھ گلے پر ہے، کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے۔ کہا یزید تیری فوج نے ایک رسی میں 18 گلے باندھے ہیں، مولا شب 20 رمضان ساری رات آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، زخمی علی، سر پہ ضربت لگی علی، کروٹیں بدل رہے ہیں، کلثوم قریب آئی، بابا کیا تکلیف بہت زیادہ ہے، طبیب کو بلاؤں؟ کہا کہ نہیں تکلیف کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے قیدی کے کرہنے کی آواز آ رہی ہے، ارے حسن کو بلا کے کہو ابن ملجم کی رسیاں ڈھیلی، بابا کو آرام نہیں آئے گا، مولا ابن ملجم کی رسیاں ڈھیلی کرانے والے آئیے آج دربار شام میں دیکھیے۔ سکینہ کہتی ہے یزید تیری فوج نے ایک رسی میں 18 گلے باندھ دیے ہیں، میں کھڑی ہوتی ہوں میرا گلا گھٹنے لگتا ہے، میں بیٹھ جاتی ہوں میرے بھیا سجاد کا گلا گھٹنے لگتا ہے۔ یزید نے کہا سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ سکینہ نے کہا کہ یزید اس میں کیا شک ہے؟ تو کہا بس ایک لمحے ایک چیز دیکھیے، کہہ کے تخت کے نیچے اشارہ کیا غلام نے، وہ تشت نکالا، اللہ اللہ 3.5 سال کی بچی تشت میں بابا کا کٹا سر دیکھا، بے اختیار پکاری ہائے بابا۔ یزید کہتا ہے میں اس وقت مانوں
اگر حسین خود سے تیرے پاس آ جائے بس ایک بار. سکینہ نے چلا ہوا کرتا دامن پھیلا دیا. بابا میری محبت کا امتحان ہو رہا ہے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کا کٹا سر تشت میں سے بلند ہوا, ہوا میں تیرتا ہوا چلا, سکینہ کے جلے ہوئے کرتے میں آ گیا. سکینہ جھکی, بابا کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے. کل وہ وقت تھا حسین جھک کے سکینہ کا بوسہ لیتے تھے, آج بیٹی جھک کے بابا کا بوسہ لے رہی ہے. بابا ذرا دیکھ تیرے بعد مجھ پہ کیا گزری, میرے رخسار پہ تماچوں کے نشان, میرے زخم